ہندوستان سے اتر یعنی شمال کی طرف ہمالیہ کے اس پار ترکستان کا ملک ہے۔ اس ملک میں کہیں اونچے نیچے پہاڑ ہیں، کہیں ریگستان اور کہیں کوسوں تک ایسے میدان پھیلے چلے گئے ہیں جن میں گھاس کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ جاڑے میں یہاں ایسی برف پڑتی ہے کہ زمین اور آسمان سب سفید ہو جاتے ہیں۔ جب یہ موسم گزر جاتا ہے، سورج چمکتا ہے، برف پگھلتی ہے، جمے ہوئے ندی نالے پھر اچھلتے کودتے پتھروں سے سر پٹکتے بہنے لگتے ہیں تو میدانوں اور پہاڑوں کے ڈھلوانوں پر گھاس اگتی ہے اور ہر طرف چہل پہل اور رونق نظر آتی ہے۔ لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور ہر طرف بھیڑ بکریوں کے گلے چراتے پھرتے ہیں۔ ترکستان میں شہر اور قصبے تھوڑے ہیں۔ اکثر لوگ شہروں کی گہما گہمی سے دور انہی میدانوں اور پہاڑوں میں عمریں گزار دیتے ہیں۔ وہ ایک جگہ جم کر نہیں بیٹھتے، آج یہاں ہیں کل وہاں۔ جہاں بھیڑ بکریوں کے لیے چارہ مل گیا وہیں کمبل تان کر ڈیرے ڈال دیے۔ ان کے بہت سے قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا سردار الگ ہوتا ہے اور قبیلے کے سب چھوٹے بڑے اس کے حکم پر جان قربان کر دینے کو اپنا فرض جانتے ہیں۔ محنت مشقت کی زندگی نے ان لوگوں کے جسم لوہے کے سانچے میں ڈھال دیے ہیں۔ ان کی بہادری اور جیالے پن کا یہ حال ہے کہ آگ کے دریا میں کود پڑنا اور پہاڑ سے ٹکرا جانا ان کے نزدیک ہنسی کھیل ہے۔ آج اگرچہ ترکستان کی حالت اچھی نہیں، اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ ایک حصہ جو چند سال پہلے تک روس کے قبضے میں تھا اور اب آزاد ہو چکا ہے، ایک حصے پر چین حکومت کر رہا ہے اور تھوڑا سا علاقہ افغانستان کے ماتحت ہے۔ لیکن پرانے زمانے میں اس ملک کے لوگوں نے بڑی سلطنتیں قائم کر رکھی تھیں۔ ہندوستان میں مغل سلطنت کا بانی بابر اور اس کے بیٹے پوتے جو کئی سو سال ہندوستان پر حکومت کر گئے اسی نسل سے تھے، اور جن دلاوروں نے ترکی کے نام سے یورپ میں ایک سلطنت قائم کر رکھی ہے وہ بھی قوم کے ترک اور انہی لوگوں کے بھائی بند ہیں۔ آج ہم ان ترکوں کا حال سناتے ہیں جو ترکستان سے جا کر یورپ میں آباد ہو گئے اور آج تک اس سرزمین میں قدم جمائے کھڑے ہیں۔ کوئی 900 سال ہوئے ترک قبیلے اپنے باپ دادا کے وطن سے تلواریں مارتے نکلے اور جگہ جگہ اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ اس واقعے کو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ مغلوں نے، جن کا ملک ترکستان کی سرحد سے ملا ہوا تھا، اپنے ملک سے باہر قدم نکالا اور دیکھتے دیکھتے سارے ایشیا پر چھا گئے۔ ترک تو اسلام کی روشنی سے دلوں کو نورانی کر چکے تھے، مگر مغلوں کے سینے اس نور سے خالی تھے۔ وہ ابھی تک اپنے باپ دادا کی رسموں ریتوں کو مانتے اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے ہاں لڑائی کا کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا۔ جس ملک پر چڑھ جاتے، عورتوں، مردوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کر ڈالتے اور بڑے بڑے شہروں کو لوٹ کھسوٹ کر آگ لگا دیتے تھے۔ مغلوں کا یہ حملہ سیلاب کی طرح تھا جس میں بہت سے ترک قبیلے بہہ نکلے۔ ان میں سے کچھ مصر پہنچے، کچھ ایران اور ہندوستان میں پھیل گئے اور بعض نے ایشیا کے دوسرے ملکوں کا رخ کیا۔ جن ترکوں نے مجبور ہو کر باپ دادا کے وطن کو چھوڑا تھا ان میں غز قبیلہ بھی تھا۔ یہ لوگ ترکستان سے چل کر کچھ دن خراسان میں اٹکے، مگر جب مغلوں نے وہاں بھی چین نہ لینے دیا تو پچھم یعنی مغرب کی طرف ہٹے اور دریائے فرات کے کنارے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ لوگ تو راستے میں اتر گئے،
کچھ آگے بڑھے اور طرح طرح کی سختیاں جھیلتے مصیبتیں اٹھاتے ایشیائے کوچک یعنی آج کے ترکی کے اس حصے میں جا پہنچے جسے اناطولیہ کہتے ہیں۔ یہاں پہنچتے پہنچتے قبیلے میں کوئی 1200 آدمی رہ گئے تھے، ان میں بھی صرف 400 سوار لڑنے بھیڑنے کے قابل تھے، باقی کچھ بوڑھے تھے، کچھ بچے اور کچھ عورتیں۔ اس لٹے ہوئے قافلے کا سردار ارطغرل بڑا بہادر شخص تھا، اس کا قد لمبا، چوڑا چکلا سینہ، بڑے بڑے ہاتھ پاؤں اور گورا رنگ۔ ایشیائے کوچک کی سرحد پر پہنچ کر ارطغرل کو اپنا وطن یاد آ گیا، کیونکہ یہاں ترکستان کی جھلک سی نظر آتی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو افق پر دھند کی سفید چادر کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ جی میں کہا کہ اگرچہ ترکستان یہاں سے ہزاروں کوسوں کا پلہ یعنی فاصلہ ہے، اڑ کے بھی جائیں تو نہ پہنچ سکیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ دشمنوں سے نجات پائی، زندگی رہی تو بدلے کا موقع بھی ہاتھ آ جائے گا۔ ارطغرل کو اناطولیہ میں سفر کرتے کئی دن ہو گئے، اگرچہ ہر منزل پر پہنچ کر یہی جی چاہتا تھا کہ یہیں اتر پڑیں، مگر یہ خیال کھینچے لیے جاتا تھا کہ کسی طرح یہاں کے بادشاہ کے دربار میں پہنچنا چاہیے۔ وہ آخر سلجوق نسل کا ترک اور اپنا بھائی بند ہے، شاید اس کے دربار میں پہنچ کر دل کے حوصلے نکالنے کا موقع ملے۔ ایک دن یہ بے وطن ایک درے میں سے گزر رہے تھے، گرد گرد پہاڑیاں تھیں، بیچ میں سے ایک چھوٹا سا راستہ جس میں صرف 2 سوار پہلو با پہلو گزر سکتے تھے۔ آگے آگے ارطغرل تھا، پیچھے پیچھے اس کے جاں باز ساتھی، گلے میں ترکش اور پیٹھ پر ڈھالیں ڈالے، ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے میں لگام سنبھالے چلے آتے تھے۔ اس قطار کے بیچوں بیچ عورتیں اور بچے تھے۔ کبھی کسی عورت یا بوڑھے کے گھوڑے کی زین کھسک جاتی تو ایک سوار گھوڑا دوڑا کے آگے آتا، اسے اتار کر گھوڑے کی زین کو کس کر باندھ دیتا اور گھوڑے پر سوار کر کے 2 قدم ان کے ساتھ ساتھ چلتا، پھر گھوڑے کو پھرا کے اپنی جگہ چلا جاتا۔ جب کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا، سارے لوگ تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کی باگیں روک لیتے۔ ان سب کے پیچھے خچروں پر خیمے لدے ہوئے تھے، ان کے پیچھے بھیڑ بکریوں کا ایک گلہ جس کی دیکھ بھال کے لیے 10-12 سواروں کا ایک چھوٹا سا دستہ مقرر تھا۔ اس وقت اچھا خاصا دن چڑھ آیا تھا اور ہوا گرم ہو چلی تھی۔ ایکا ایکی ارطغرل کے اصیل گھوڑے نے کان کھڑے کر لیے اور ہنہنانے لگا۔ ارطغرل نے باغ روک لی، اس کے رکتے ہی سارا قافلہ رک گیا۔ اب جو ارطغرل نے کان لگا کر سنا تو ہلکا سا شور سنائی دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کہیں بہت دور دریا کی لہریں چٹانوں سے سر پٹک رہی ہیں۔ اس نے گھوڑے کو ذرا تیز کیا، جوں جوں آگے بڑھتا گیا شور زیادہ اونچا اور صاف ہوتا گیا۔ ایک جگہ پہنچ کر ارطغرل نے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈالی، ان میں سے ایک بوڑھا آدمی جس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ مدتوں بیمار رہا ہے، جسم میں لہو کی ایک بوند باقی نہیں، آگے بڑھا اور کہنے لگا، کچھ سمجھ میں آیا یہ شور کیسا ہے؟ ارطغرل نے جواب دیا، میں تو ابھی تک نہیں سمجھ سکا۔ بڈھے نے سر اونچا کر کے کہا، میرے خیال میں پاس ہی لڑائی ہو رہی ہے، آگے بڑھے چلیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ کچھ دور جا کر درہ ختم ہوتا تھا، یہاں سے آگے اتار یعنی ڈھلان تھی اور ایک چھوٹی سی پگڈنڈی جھاڑیوں میں سے گزرتی ہوئی نیچے ایک وادی میں جا پہنچتی تھی۔
یہاں انہوں نے دیکھا کہ وادی میں جہاں تک نظر کام کرتی ہے تلوار چل رہی ہے، اور گھوڑوں کے ہنہنانے، تلواروں کی جھنکار اور لڑنے والوں کے نعروں سے آس پاس کی پہاڑیاں بار بار گونج اٹھتی ہیں۔ ارطغرل کی سمجھ میں یہ بات تو نہ آئی کہ یہ لوگ کون ہیں اور آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، لیکن اس نے پہلی ہی نظر میں اتنا جان لیا کہ لڑائی برابر کی نہیں، دوپہر ڈھلتے ہار جیت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دونوں لشکروں میں سے ایک کا رخ مغرب کی طرف تھا، دوسرے کا مشرق کی طرف۔ جو لشکر مشرق سے مغرب کو بڑھ رہا تھا وہ گنتی میں زیادہ تھا، اس کے گھوڑے زیادہ مضبوط اور سپاہی زیادہ طاقتور تھے۔ اس کے علاوہ سورج اس کے پیچھے اور دشمن کے بالکل سامنے تھا۔ اس نے 2-3 حملے ایسے کیے کہ دشمن کی صفیں ٹوٹنے لگیں، اور ارطغرل کو ایسا معلوم ہوا کہ 2-3 حملوں میں لڑائی 2 ٹوک ہو جائے گی۔ اگرچہ ارطغرل اور اس کے ساتھی تھکے ماندے تھے اور لمبے سفر نے ان میں ذرا بھی سکت باقی نہیں چھوڑی تھی، لیکن 2 فوجوں کو میدان میں لڑتے دیکھ کر اور کمزور کو زبردست کے قابو میں پا کر ارطغرل کی رگوں میں شجاعت کے خون نے جوش مارا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار تلوار کے قبضے پر جا پہنچا اور وہ پلٹ کر کہنے لگا، بھائیو، اگرچہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کا مذہب کیا ہے اور یہ کس نسل سے ہیں، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ ان میں ایک کمزور ہے اور دوسرا طاقتور۔ دنیا والوں کا قاعدہ ہے کہ وہ نفع کی لالچ اور انعام کی امید میں کمزور کا ساتھ چھوڑ کر طاقتور سے جا ملتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں کا یہ قاعدہ نہیں۔ کبھی کمزور اور بے کس پر ان کا ہاتھ نہیں اٹھا۔ مردانگی اور شجاعت کا قانون جو ہماری تمہاری رگوں میں رچا اور بسا ہوا ہے، یہی کہتا ہے کہ اس جنگ میں کمزور کو طاقتور سے بچائیں۔ دیکھو دشمن کس طرح سمٹ کر بڑھا ہے، صفوں میں سینگ کا بگل پھونک رہا ہے۔ بگل کی آواز سے دلوں میں شجاعت کے ولولے جاگ اٹھے ہیں۔ آؤ ایک دفعہ باغیں اٹھائیں اور دشمن پر مل کر جا پڑیں۔ اس قافلے میں جو لوگ لڑنے بھڑنے کے قابل تھے سب گھوڑے بڑھا کے ارطغرل کی پشت پر آ جمے۔ کچھ لوگوں کو عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی حفاظت کے لیے وہیں چھوڑا، پھر ایک ساتھ سب نے باغیں اٹھائیں اور ارطغرل انہیں ایک لمبا چکر دے کر طاقتور فوج کے پہلو پر بجلی کی طرح جا گرا۔ اگرچہ بہادر ترکوں کی تلواریں مدت سے نیام میں تھیں، لیکن جب انہیں نکالا گیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شعلے بھڑک رہے ہیں اور جس طرف بڑھتے ہیں سب کو جلا کر بھسم کر ڈالتے ہیں۔ یہ حملہ ایسا اچانک تھا کہ دشمن کا لشکر جو سیلاب کی طرح برابر بڑھا چلا آ رہا تھا ایکا ایکی رک گیا۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا یہ آفت کہاں سے آئی، سوچتا تھا کہ آگے بڑھوں یا پیچھے ہٹوں۔ بس یہ رکنا غضب ہو گیا۔ ہارنے والوں نے جن کے قدم اکھڑنے میں تھوڑی ہی کسر باقی رہ گئی تھی، جب ایک چھوٹے سے دستے کو یوں حملہ کرتے دیکھا اور دشمن کو گھبرایا ہوا پایا تو انہوں نے سمجھا کہ ہماری مدد کو فرشتے آسمان سے اتر آئے۔ اس خیال کے آتے ہی ٹوٹی ہوئی ہمتیں بندھ گئیں۔ وہ جھنڈوں کو تان جنگی ڈھول گڑ گڑاتے اس طرح بڑھے کہ دشمن کی صفیں ٹوٹنے لگیں۔ دشمن کی فوج ان گنت تھی۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی اس طرح بہتے چلے جاتے تھے جس طرح دریا کا دھارا پتھروں اور کنکروں کو بہائے چلے جاتا ہے۔ وہ اس فوج کی موجوں میں ڈوب ڈوب کر ابھرے اور بار بار صفیں الٹ کر رکھ دیں۔ اب دشمن پر 2 طرفہ ایسا دباؤ پڑا کہ اس کے قدم اکھڑنے لگے۔ جو سردار بڑی بہادری سے قدم جمائے کھڑے تھے انہوں نے جب دیکھا
کہ آس پاس لاشیں ہی لاشیں نظر آتی ہیں اور دو طرف سے لشکر بڑھ رہا ہے تو وہ ہمت ہار گئے اور اس طرح سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے کہ پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا۔ افسروں کو بھاگتے دیکھ کر سپاہی بھی جی چھوڑ بیٹھے اور جدھر کسی کا منہ اٹھا بھاگ نکلا۔ غرض دن ڈھلتے ہی فیصلہ ہو گیا، ہارے ہوئوں کی جیت ہوئی اور جیتے ہوئے ہار گئے۔ جنگ ختم ہوئی تو ارطغرل نے اپنے ساتھیوں کی طرف توجہ کی۔ کئی بچپن کے رفیق جنہوں نے بڑے بڑے کٹھن وقتوں میں ساتھ نہ چھوڑا تھا، میدان میں سسک رہے تھے۔ ارطغرل نے بچے کھچے جانثاروں کو سمیٹ کر انہیں اٹھایا، جو زخمی تھے ان کی مرہم پٹی کی، جو مارے گئے تھے ان کو دفن کرنے کا انتظام کرنے لگا۔ اتنے میں کچھ لوگ اس طرف بڑھتے نظر آئے۔ ان میں سے ایک سردار گھوڑا مار کے سامنے آیا اور کہنے لگا، ہمارا بادشاہ تم سے ملنا چاہتا ہے، کیونکہ آج کی جنگ تمہاری ہی وجہ سے سر ہوئی۔ ہماری سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ تم کون لوگ ہو، یہاں کیوں کر آئے اور تم نے ہماری مدد کیوں کی۔ سچ تو یہ ہے کہ سب اب تک تمہیں فرشتے سمجھے ہوئے تھے، لیکن جب ہم نے تمہیں اپنے ساتھیوں کے لاشیں اٹھاتے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرتے دیکھا تو سمجھا کہ تم فرشتے نہیں بلکہ ہماری طرح انسان ہو۔ ارطغرل نے اپنا نام بتایا اور کہا، میں ترکوں کے غز قبیلے کا سردار ہوں۔ مغلوں نے ہمیں اپنے وطن سے نکال دیا۔ جب کہیں سر چھپانے کا آسرا نہ ملا تو ہم اس ملک میں چلے آئے، لیکن مجھے بھی ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ تم لوگ کون ہو، تمہارے بادشاہ کا کیا نام ہے، اور جن لوگوں نے تم پر حملہ کیا وہ کون تھے۔ وہ سردار بڑے تعجب سے کہنے لگا، ہیں کیا سچ مچ تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں؟ ہم سب تمہاری طرح ترک ہیں۔ ہمارا بادشاہ علاء الدین کیقباد سلجوقی خاندان کے ترک بادشاہوں کی نسل سے ہے، جنہوں نے ایک زمانے میں ترکستان سے سمندر کے کنارے تک سارے ملک پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہ لوگ مغل تھے جو دوسرے اسلامی ملکوں کو تباہ کر کے ہمارے ملک پر چڑھ آئے تھے۔ یہ کہہ کر وہ سردار ارطغرل کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ وہ ارطغرل سے بڑی مہربانی کے ساتھ پیش آیا اور اس کی بہادری اور مردانگی کی بڑی تعریف کی۔ سلجوقی بادشاہ کی مہربانی سے ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کے دن بڑے امن اور چین سے کٹنے لگے، لیکن یہاں بھی ان ترک بہادروں نے اپنے باپ دادا کے طور طریقوں کو نہ چھوڑا۔ انہیں شہر میں رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے گرمی کے موسم میں بروسا کے شہر کے پاس ایک میدان میں خیمے گاڑ دیے۔ وہ بھیڑ بکریوں کے گلے چراتے پھرتے تھے۔ جب جاڑا شروع ہوتا اور بروسا کے آس پاس چارہ نہ ملتا تو سکاریا کی وادی میں اٹھ جاتے اور سردی کے دن وہیں گزارتے۔ مغلوں نے ترکوں کے ہاتھ سے بڑی سخت شکست کھائی تھی، اس لیے ان کے دل میں یہ پھانس برابر کھٹک رہی تھی کہ موقع ملے تو کسی طرح ترکوں سے شکست کا بدلہ لیں۔ روم کے عیسائی بادشاہ جن سے ترکوں نے ایشیائے کوچک یعنی موجودہ ترکی کا علاقہ چھینا تھا، ہمیشہ ایسے موقعوں کی طاق میں رہتے تھے۔ ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے مغلوں کو کہلا بھیجا کہ اگر اب کے تم اناطولیہ پر حملہ کرو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس دفعہ رومی اور مغل بڑے لاؤ لشکر سے چلے اور اناطولیہ کے میدانوں میں جہاں تک نظر کام کرتی تھی رومیوں اور مغلوں کے خیمے ڈیرے نظر آتے تھے۔
उधर से कैकबाद भी निकला और बरोसा के शहर से कुछ दूर हटकर दोनों फौजें आमने सामने हुईं। अर्तुगरुल और उसके मुट्ठी भर साथी आगे आगे थे। दुश्मन की सफ़ें काई की तरह फट जाती थीं। कभी उन्होंने इन्हें धकेला, कभी इन्होंने उन्हें रेला। आखिर एक दिन कैकबाद ने फौज के कई हिस्से करके उन्हें अलग अलग सरदारों के हवाले कर दिया और उनसे ये कह दिया कि जब अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ दुश्मन पर जा गिरे, तुम भी नक्कारे पर चोट लगा दुश्मन पर दहने बाएं से आ गिरना। पहर दिन बाकी था कि अर्तुगरुल ने घोड़े को एड़ लगाई और दुश्मन के लश्कर की सफ़ों को तोड़ता हुआ बढ़ा। उसके बढ़ते ही दाएं बाएं से इस जोर का हमला हुआ कि जो रूमी और मुग़ल सरदार अपने लश्कर के बीचों बीच खड़े सिपाहियों को बढ़ावे दे देकर लड़ा रहे थे, वो भी अपनी जगह से हट गए। साथ ही सुल्तान ने अपनी रकाब के सवारों को इशारा किया कि हाँ, ये भगोड़े जाने न पाएं। ये हमला ऐसा सख्त था कि रोमी और मुग़ल जो पहले ही जी छोड़े हुए थे, ऐसे भागे कि पीछे मुड़कर न देखा। चूँकि इस मार्के में अर्तुगरुल ने बड़ी बहादुरी दिखाई थी और असल बात तो ये है कि ये लड़ाई उसी की हिम्मत से फतह हुई थी, इसलिए सुल्तान ने उसे बहुत सा रुपया इनाम दिया और अस्की शहर का इलाका उसकी जागीर मुकर्रर हुआ। ये इलाका रूम की ईसाई हुकूमत और एशियाई कोचक की सल्जूकी सल्तनत की सरहद पर था। उस तरफ से हमेशा रोमियों के हमले का खटका रहता था, मगर अर्तुगरुल ने इस इलाके का ऐसा इंतज़ाम किया कि रोमियों को इस तरफ आंख उठा के देखने की जुर्रत न होती थी। इस इलाके में घास और पानी की बहुतात थी। हर तरफ सरसब्ज मैदान जिसमें गज़ कबीले के लोग गल्ले चराते फिरते थे। जगह जगह बाग थे जिनमें हर किस्म के फल और फूल पैदा होते थे। यहाँ खुदा ने इस कबीले को बहुत बरकत दी और वो ताकत और दौलत में इस मुल्क के दूसरे तमाम तुर्क कबीलों से बढ़ गया। कुछ अरसे के बाद अर्तुगरुल को मौत का बुलावा आ गया और उसकी जगह उसका बेटा उस्मान कबीले का सरदार मुकर्रर हुआ। इसे अर्तुगरुल की नीयत का फल कह लो या कुछ और कि ये परदेसी जो मैदानों को पीछे छोड़कर हजारों कोसों के फासले से यहाँ आए थे, 650 साल एशिया और यूरोप की किस्मत के मालिक बने रहे। तुर्की के सुल्तान जो अर्तुगरुल के बेटे उस्मान के नाम पर उस्मानी तुर्क कहलाते हैं, इसी बहादुर शख्स की नस्ल से थे। अगरचे अब उस्मानी ख़ानदान में हुकूमत नहीं रही, लेकिन अर्तुगरुल के कबीले के लोग आज भी तुर्की पर हुकूमत कर रहे हैं और एशिया और यूरोप के दोनों बर्रे आज़मों में कदम जमाए खड़े हैं।